جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا سبق ہے اسماء افعال کا. دیکھیں اسماء افعال ایسے اسم جو فعل کے معنی میں ہو. فعل کا معنی کیا کہ یعنی اس میں زمانہ پایا جائے یا کسی چیز کا حکم پایا جائے. دیکھیں اسماء افعال کی دو قسمیں. ایک وہ اسم جو فعل امر حاضر معلوم کے معنی میں ہوگا. دیکھیں جیسے رویدہ چھوڑ، بلہا چھوڑ، حی حل یہ متوجہ ہو. دیکھیں ساروں میں جو ہے نا وہ امر آ رہا ہے. امر حلم او امر ہے نا، او دونہ کا لے، علی کا لازم پکڑ، ہاں پکڑ. اچھا ہمارے پاس کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے جس میں ہم تمام اسماء افعال یاد کر لیں. دیکھیں بس یہ ہم سننے پر موقوف ہیں کہ عرب جس کو اس طور پر استعمال کریں گے ہم اسے کہہ دیں گے کہ بھائی یہ اسماء افعال میں سے ہے. دوسرا فعل ماضی یعنی ہو اسم لیکن فعل ماضی کے معنی میں ہو، جیسے ہی ہاتھ دور ہوا، شتانہ جدا ہوا، سرعانہ جلدی کی. اس کے بعد اسماء اصوات. دیکھیں اسماء اصوات وہ اسماء ہیں جن سے کسی آواز کی نقل مقصود ہوتی ہے. یعنی ان سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ بھئی کسی آواز کی نقل. فرض کریں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک بندے کے گھر گیا، وہ کھانس رہا تھا اس طریقے سے اوہ اوہ کر کے، ٹھیک ہے، یا وہ درد کی وجہ سے وہ کرا رہا تھا اف اف کر کے، ٹھیک ہے. اسی طرح عرب لوگ جب خوشی اور مسرت مطلب کوئی بندہ وہ اگر زیادہ خوش ہو اور وہ جو آوازیں نکالتا ہے تو وہ عرب اس کی تعبیر اس طریقے سے کرتے ہیں بخا بخا. اور اس طرح اونٹ بٹھانے کی جو آواز ہوتی ہے نخا نخا. اسی طرح یہ جو کوے کی کائیں کائیں کی آواز ہے اس کو غاقا غاقا. اس کے بعد ہیں جی اسماء ظروف. یہ اس میں غیر متمکن کی جو ہے نا یہ چھٹی قسم ہے اسماء ظروف. یعنی وہ کلمات، دیکھیں ظرف کہتے ہیں برتن کو. اصطلاح میں اس میں ظرف سے مراد وہ اسم وہ اسم جو ایسے زمانے یا جگہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو. وہ اسم جو ایسے زمانے یا جگہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہے. دیکھیں اسماء ظروف تو بہت سارے ہیں لیکن اس میں سے چند یہ جو یہاں مذکور ہیں یہ مبنی ہیں، باقی سارے کے سارے معرب ہیں. دیکھیں اب اس کی دو قسمیں ہوگی. اگر جگہ ہو تو اسے ظرف مکان کہتے ہیں، اگر زمانہ ہو تو ظرف زمان کہتے ہیں. دیکھیں ظرف زمان یہ ہیں از اذا متی کیف ایانی امسی منذ مذ قط وعوذ قبل بعد. ٹھیک، آپ اس کو ایک بار یاد کر لیں، از اذا متی کیف ایانا امسی منذ مذ قط وعوذ قبل بعد. بس یہ جہاں پر بھی آئیں گے یہ ہمیشہ مفعول فی بنتے ہوتے ہیں، ہمیشہ مفعول فی بنتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی ذرا تفصیل دیکھ رہے ہیں. اذ ماضی کے لیے آتا ہے. اذ جو ہے نا ماضی کے لیے آتا ہے. اگر یہ مستقبل یعنی فعل مضارع پر بھی آئے گا اس کو بھی جو ہے نا یہ فعل ماضی کے معنی میں کر دے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں. جئتک اذ طلعت الشمس اور جئتک اذ الشمس طالعۃ. دیکھیں اذ طلعت الشمس فعل یہ جملہ فعلیہ آیا اور اذ الشمس طالعۃ یہ الشمس مبتدا طالعۃ خبر. اب اس کی ترکیب کس طرح کی؟ جئت فعل، تو ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، اذ یہ ظرف زمان، طلعت فعل یہ اس کے لیے مفعول فی بنے گا. ٹھیک ہے. اذ طلعت کے لیے جو ہے مفعول فی بنے گا. طلعت الشمس، طلعت فعل، الشمس فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب یہ پورا بلکہ مفعول فی متعلق ہو جائے گا جئتو کا فعل کے لیے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اذا جاء نصر اللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جاء جب آئے گی یا جب آئی اللہ کی مدد. متا یہ شرط اور استفہام دونوں کے لیے آتا ہے. شرط جیسے متا تصم اسم، دیکھیں اس میں شرط ہے متا تصم جی کہ جب تو روزہ رکھے گا، اسم میں روزہ رکھوں گا.
اور استفہام یعنی سوال کی مثال کہ متا تو سافرو، آپ کب سفر کریں گے. تو بس خالی فرق کیا ہے کہ متا جب شرط کے لیے ہوگا تو اس کے بعد 2 جملے ہوں گے اور دونوں مجزوم ہوں گے. اگر فعل مضارع ہیں تو مجزوم ہوں گے، آخر میں جزم ہوگا. جیسے متا تسم اسم اور متا تو سافرو، تم کب سفر کرو گے. کیف یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیف انتا ای فی حی علی انتا، آپ کس حالت میں. ایانا یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، ایانا یوم الدین کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا. امسی جاءنی زید امسی یہ گزرے ہوئے کل پر دلالت کرتے ہیں. منذ و مز یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت کو بتاتے ہیں. ہمارا ای تو مز یوم الجمعہ تھی، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. اور کبھی پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے ہمارا ای تو منذ یومینی میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا. قطو یا ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. ما ضربتہ قطو میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا. اعوذ یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا اضربہ اعوذ میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا. قطو ماضی کی تاکید، اعوذ مستقبل کی تاکید. قبل و بعد دیکھیں چلیں اس کا ہم علیحدہ سے پڑھیں گے. یہ 2 صورتوں میں جو ہے نا وہ معرب ہوتے ہیں. ایک صورت میں یہ مبنی ہوں گے. مبنی ہونے کی صورت کون سی ہے؟ جب یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو. ٹھیک ہے، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد ای من قبل کل شیء و من بعد کل شیء. اوپر ہم نے ظرف زمان پڑھے، یہ ظرف مکان. حیث قدام و خلف و تحت و فوق عند عین لدا ولدن. حیث یہ جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے. اجلس حیث زید جالس. ٹھیک ہے، قدام و خلف قام الناس قدام و خلف ای قدامہ و خلفہ یہ بھی مضاف ہوں گے. تحت فوق یہ بھی مضاف کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. یہ ما قبل کریے سارے مفعول فی بنیں گے. ٹھیک ہے، عندہ جیسے المال عند زید، المال ہو جائے گا مبتدا، عند زید مضاف عند مضاف زید مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ موجود ان کے متعلق ہو کر اور پھر یہ خبر بنے گا، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آئینہ اور انا یہ استفہام کے لیے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آئینہ تذهب تم کہاں جاتے ہو. انا تقعد آپ کہاں بیٹھیں گے، یا شرط کے لیے ہو. جیسے انا تجلس اجلس جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا. اور انا تذهب اذهب جہاں تو جائے گا وہاں پر میں جاؤں گا. اور انا یہ جو ہے نا انا جو ہے یہ کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے فاتوا حرثکم انا شئتم ای کیفا شئتم. لدا اور لدن یہ دونوں اندا کے معنی میں آتے ہیں. اندا کا معنی ہوتا ہے پاس، لیکن اندا اور ان دونوں کے معنی میں فرق کیا ہے کہ اندا میں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چیز ہو. ٹھیک ہے، اور ملکیت کا ہونا کافی، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں. دیکھیں فرض کریں آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں اندی مالون، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اندی مالون، فی الحال پاس نہیں اکاؤنٹ میں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لدیہ مالون. لدیہ مالون آپ تب کہیں گے جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ. آخر میں یہ بتا رہے ہیں کہ قبل بعد تحت فوق قدام خلف حیث قط اعوذ یہ ظاہری بات ہے جب یہ مبنی ہیں تو یہ مبنی علی الضم ہوں گے. اور ایانا اور کیفا یہ مبنی علی الفتح ہوں گے. اور امسی یہ مبنی علی الکسرہ ہے. باقی تمام ظروف وہ مبنی علی السکون ہیں. آخری بات رہے گی جی اسماء کنایات. اسماء کنایات وہ اسم ہیں جو کسی مبہم اور غیر معین چیز پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جس میں جو ہے نا مطلب کسی جو کسی مبہم چیز کی طرف دلالت کریں گے. جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ جا کے پوچھتے ہیں یہ چیز کتنے کی ہے، تو کم بکم درہمین. ٹھیک ہے، کم قضا یہ کنایہ عدد سے، یعنی آپ کسی مبہم عدد کے بارے میں اگر پوچھیں گے تو یہ کم قضا، اور کسی مبہم بات کے بارے میں پوچھیں گے کئی تزیتا اس نے ایسی باتیں کی. اور 8واں مرکب بنائی، یہ مرکب بنائی کہتے ہیں آسان سے 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی. 11 13 14 15 16 17 18 اور 19